صبر، شکر اور رحمت رمضان۔ کسی ملک میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زیادہ تر کچے گھر تھے اور ٹوٹی چھتیں تھیں۔ ایک گھر کے آنگن میں ایک پرانا نیم کا درخت تھا۔ رات کے آخری پہر میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے سحر کے لیے جگانے کی مدھم صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ سحری کا وقت قریب آیا تو اذان سے پہلے ہی علی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی ماں نے اندھیرے میں ٹٹول کر مٹی کے برتن سے پانی کا لوٹا بھرا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، صرف پچھلی شام کی بچی ہوئی ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور تھوڑا سا پانی تھا۔ یہی ان کی سحری تھی۔ علی نے ماں کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا لیا اور ضد کرنے لگا، اماں آپ یہ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں روزہ رکھنا ہے، یہ تم ہی کھاؤ، میں پانی پی کر روزہ رکھ لوں گی۔ یہ سن کر علی کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر ماں کا دل رکھنے کے لیے اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا حلق سے اتار لیا۔ دونوں نے چند گھونٹ پانی پیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اس نے ایک اور سحری نصیب کی۔ جب فجر کی اذان بلند ہوئی تو ماں بیٹے نے مل کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد علی نے دیکھا کہ اماں دعا میں مشغول ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی فریاد کر رہی تھی۔ پچھلے چند روز سے گھر میں فاقے کی نوبت تھی، مگر اماں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ علی نے بھی ہاتھ اٹھا کر دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ ہماری مشکل آسان کر دے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم بھوکے پیاسے بھی تیرا شکر ادا کریں۔ دن چڑھ آیا، سخت گرمی کا موسم تھا اور روزے کا امتحان بھی۔ علی کمزور جسم اور خالی پیٹ کے ساتھ گھر سے نکلا، شاید کہیں مزدوری مل جائے یا پڑوس میں کسی کام کے بدلے کچھ کھانے کو مل جائے۔ گاؤں کی گلیوں میں دھول اڑ رہی تھی اور علی کے ننگے پاؤں جل رہے تھے۔ پیاس کے مارے حلق سوکھ رہا تھا، مگر اسے روزے کا خوب احترام تھا۔ وہ صبر کے ساتھ زبان پر آتی ہر شکایت کو روکے ہوئے تھا۔ چلتے چلتے اسے یاد آیا کہ رمضان برکت کا مہینہ ہے اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سوچ نے اس کے قدموں کو ڈگمگانے سے روک لیا۔ وہ گاؤں کے چھوٹے سے بازار میں پہنچا تو ہر طرف لوگوں کا رش تھا۔ لوگ افطاری کے لیے سامان خرید رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر علی کو پچھلا رمضان یاد آ گیا، جب ابا تھوڑا بہت افطاری کا سامان لے آتے تھے۔ ان کے گزر جانے کے بعد گھر بے سہارا ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر علی کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے فوراً آنسو ضبط کر لیے۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، ارے بیٹا ذرا میری مدد کرو۔ علی نے مڑ کر دیکھا تو ایک ضعیف بابا زمین پر گرنے والے تھے۔ وہ فوراً بھاگا اور بابا جی کو سہارا دیا۔ بابا جی دھوپ اور بھوک سے نڈال لگ رہے تھے۔ علی نے انہیں قریبی چھاؤں میں بٹھایا، پاس پڑے گھڑے سے پانی نکالا، ان کے ہاتھ دھلوائے اور چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے۔ بابا جی نے کچھ پانی پیا تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ بابا جی نے شفقت سے علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ علی نے مختصر اپنا حال بیان کیا کہ وہ قریب کے محلے میں رہتا ہے اور روزی کی تلاش میں نکلا تھا۔ بابا جی نے اس کے چہرے کی زردی اور ہونٹوں کی خشکی بھانپ لی اور محبت سے بولے، بیٹا تم بھی تو روزے سے ہو نا؟ علی نے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، اللہ میاں ہمارے ساتھ ہیں نا بابا جی، وہی ہمت دیں گے۔ بابا جی علی کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے اور علی کے ہاتھ پر رکھ دیے، یہ رکھ لو، افطار کے لیے کچھ لے جانا۔ علی نے دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور جھک کر سکے قبول کر لیے، پھر ادب سے بابا جی کا شکریہ ادا کیا۔ سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا۔ علی ان سکوں سے ایک چھوٹی سی روٹی اور کچھ بھنے ہوئے چنے خرید لایا تاکہ افطاری کا انتظام ہو سکے۔ گھر پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا، کم از کم آج اماں کو خالی پیٹ افطار نہیں کرنا پڑے گا۔ اماں کمزوری کے باعث بستر پر نیم دراز تھیں۔ علی کو دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، بیٹا کچھ ملا؟ علی نے مسکراتے ہوئے روٹی اور بھنے ہوئے چنے دکھائے۔ ماں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مل گیا۔ اذان سے چند لمحے پہلے اماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کی، یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کا روزہ مکمل کروایا، پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں اپنے فضل سے نواز دے۔ دعا مانگتے مانگتے ان کی آواز بھرا گئی اور آنسو رخسار پر ڈھلک آئے۔ علی کی بھی پلکیں بھیگ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مغرب کی اذان فضا میں گونجی۔ ماں بیٹے نے بسم اللہ کہہ کر سوکھی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھا اور پانی کے چند گھونٹ پی کر روزہ افطار کیا۔ ابھی انہوں نے پانی کے 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ افطار کے وقت اس سنسان گھر کے دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ علی بمشکل اٹھا اور کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر آنگن میں کھڑے شخص کے ہاتھ میں لالٹین کی ہلکی روشنی میں علی نے ایک مانوس چہرہ دیکھا۔ یہ وہی بابا جی تھے جن کے دوپہر کو علی نے مدد کی تھی۔ بابا جی کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے جن کے ہاتھوں میں کھانے سے بھرے برتن اور تھیلے تھے۔ اللہ کی مدد آ چکی تھی۔ وہ رات جو فاقوں کی رات لگ رہی تھی، اللہ کی رحمت سے برکتوں میں بدل گئی۔ یہی رمضان کا پیغام تھا، صبر، شکر اور دوسروں کے لیے محبت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کیا کریں۔